بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ السلام علیکم ناظرین، وہی غزل کی جس کی تشریح آج کل آپ کی خدمت میں شعر وار پیش کی جا رہی ہے۔ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا تو نہ اب بھی میرا گھر کہے بغیر، اس کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں ان تک پہنچتے رہیں۔ بسا اوقات ایک ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس میں کوئی قیمتی بات ہوتی ہے لیکن نوٹیفیکیشن نہ ملنے سے، نہ پتہ چلنے سے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، آدمی اس سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے سبسکرائب ضرور کر دینا چاہیے چینل کو، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہو اپلوڈ ہو تو پتہ چل جائے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ یہ الگ بات کہ مناسب سمجھے وقت ہو تو دیکھ لے، ورنہ اس کو پھر کسی اور وقت پر اٹھا رکھے۔ تو شعر کی بات ہو رہی تھی، غالب کہتا ہے کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ جہاں تک اس میں موجود الفاظ کا تعلق ہے تو بہرا جانتے ہیں آپ، بہرا جو کہ نہ سنے اس کو بہرا کہتے ہیں۔ دونا یعنی دو گنا، التفات ملتفت ہونا، توجہ کرنا، متوجہ ہونا۔ آپ اس کو کرم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر دونا کرم ہونا چاہیے، دونی توجہ جو ہے مجھے ملنی چاہیے۔ مقرر تکرار سے ہے، یعنی دو بار، ٹوائس۔ اس سے وضاحت کے بعد اب شعر کی وضاحت، جیسے میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اب پھر عرض کرتا ہوں مختصر طور پر کہ غالب کے ہاں تقریباً ہر شعر کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو غالب جو ہے وہ منظوم کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ ہوا یوں کہ غالب جو تھا اپنے محبوب کے ساتھ محو گفتگو تھا، غالب کے محبوب معشوق نے اس کو کوئی بات کہی، غالب نے آگے سے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر حسین لوگ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ صورتاً تو نازک اندام ہوتے ہی ہیں، صورتاً یعنی صورت کے اعتبار سے تو وہ نرم و نازک ہوتے ہی ہیں، ان کے مزاج بھی بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت کے ہاں جو سمیٹری ہے وہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ آپ بے شک تجربہ کر لیں، جو چیز خوبصورت ہوگی وہ ہر پہلو سے خوبصورت ہوگی۔ تو یہ جو نازک اندام ہونا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے نازک اندام ہوتے ہیں، وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بڑے نازک مزاج بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ چیبہ جمی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ان پر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ مارے گرا ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ کچھ اسی طرح کی کیفیت تھی یا طبیعت تھی غالب کے محبوب کی بھی۔ تو آگے سے غالب کے محبوب نے کہا کہ میں نے کہا تو ہے آپ کو، کیا بہرے ہو جو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو غالب کو موقع مل گیا، تو غالب نے وہیں کہا اچھا بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، کہ آپ کے بقول اگر میں بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں، مجھے اونچا سنتا ہے، تو پھر تو حضور مجھ پر دونا التفات ہونا چاہیے، یعنی آپ کو مجھ سے اور زیادہ محو گفتگو ہونا چاہیے۔ اگر عام آدمی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ محو گفتگو ہوتے ہیں یا ایک بات ایک جملے میں کہتے ہیں، تو مجھ کو تو وہ بات آپ کو 2 مرتبہ کہنی چاہیے۔ کیوں؟ سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، کیونکہ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں، جب تک ان کو 2 3 مرتبہ ایک بات نہ بتا دی جائے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔
وہ سنتے نہیں. تو غالب نے محبوب یا اس کے معشوق کے یہ کہنے پر کہ بہرے تو نہیں ہو جو میری بات تمہیں سنتی نہیں ہے یا سنائی نہیں دی، یہ نکتہ اڑایا اور اس کو الٹا جو ہے اپنے لیے ایک راہ التفات کا سبب بنا لیا کہ اگر میں بہرا ہوں مجھے اونچا سنتا ہے تو پھر تو حضور مجھے آپ کی باتیں 2 مرتبہ سنائی دینی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ مجھ سے 2 مرتبہ گفتگو کریں یا جو بھی کہنا چاہیں مجھ سے 2 بار کہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے اس طرح سے غالب کو اپنے محبوب کے ساتھ 2 مرتبہ محو گفتگو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا یا اس کی آواز 2 مرتبہ سننے کا موقع مل جائے گا. تو ناظرین، شعر بظاہر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو حساسیت ہے، اس کے اندر جو شعریت ہے وہ چھپائے نہیں چھپی. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.